شمشاد ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اس وقت دنیا میں کئی قسم کے اینیملز موجود ہیں۔ ان میں بہت سارے اینیمل ایسے ہیں جس کی تعداد بہت کم رہ چکی ہے اور آنے والے کچھ ہی سالوں میں ان کی نسل تقریباً دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسے بھی بہت سارے جانور ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کی نسل اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے کچھ جانوروں کی بات کریں گے جن کی شکل دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھی تو شاید آپ وہ سارے جانور دیکھ لیں گے جو اس دنیا میں کبھی ہوا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ نے ابھی تک شمشاد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے کواگا۔ دوستو، اس تصویر میں آپ کو یہ اینیمل جو نظر آ رہا ہے یہ سامنے سے زیبرے جیسا اور بیک سے گھوڑے جیسا دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ اینیمل موجودہ زیبرے کی سب اسپیشیز تھا۔ یہ اینیمل ساؤتھ افریقہ کے ایریا میں پائے جاتے تھے، لیکن ڈچ اور برٹش کالونی نے اس جانور کا بہت زیادہ شکار کیا۔ اس وجہ سے ریسرچر کے مطابق 1878 میں اس جانور کی نسل دنیا سے ختم ہو گئی۔ جس تصویر کو آپ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کواگا کی آخری تصویر ہے۔ یہ ایک فیمیل کواگا تھی جسے ایک زو میں رکھا گیا تھا۔ جب یہ کواگا مری تو وہاں کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایک اور کواگا کو منگواتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں اس جیسا جانور نہیں ملا، جس کے بعد لوگ سمجھ گئے کہ اس اینیمل کی نسل دنیا سے ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بربری لائن کی۔ ناظرین، یہ لائن موجودہ لائنز کی سب اسپیشیز ہوا کرتے تھے۔ یہ شیر بہت زیادہ خطرناک تھے جو نارتھ افریقہ کے ایٹلس ماؤنٹین میں پائے جاتے تھے۔ اصل میں ایک پہاڑی ایریا ہے اور یہاں برف بھی پڑتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ایریا بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس لائن کے چہرے اور باڈی پر موجودہ لائنز کی بنسبت بہت زیادہ بال ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لائن سردی سے بچتا تھا۔ ساتھ ہی اس لائن کے بالوں کا کلر بھی بلیک ہوا کرتا تھا۔ یہ اینیمل بہت زیادہ پرانا تھا۔ یہ اینیمل ایشین ایڈیشن میں بھی پایا جاتا تھا، لیکن انسان اس اینیمل کا بہت زیادہ شکار کرنے لگا، جس کی وجہ سے اس جانور کا خاتمہ اس دنیا سے ہو گیا۔ یہ اس لائن کی آخری تصویر ہے جو جہاز سے اڑتے ہوئے کھینچا گیا تھا۔ اس کے بعد اس لائن کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد پیسنجر کبوتر کی بات کرتے ہیں۔ ریسرچر کے مطابق جب یہ پرندہ ہوا میں گروپ کی شکل میں اڑتے تھے تو پورا آسمان کور ہو جاتا تھا۔ ان کا گروپ اتنا زیادہ بڑا ہوتا تھا کہ ان کو سر کے اوپر سے گزرنے میں کافی ٹائم لگ جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پاپولیشن بلینز میں ہوا کرتے تھے، لیکن پھر لوگوں نے اس پرندے کا بہت زیادہ شکار کیا اور پھر ایک ایسا وقت آیا جو اس پرندے کی نسل دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس تصویر کو دیکھ کر یہ مسافر پرندے کی آخری تصویر ہے جو ایک پنجرے میں قید تھی اور یہ تقریباً 1914 میں مر گئی تھی۔ ریسرچر کے مطابق اس کی نسل تقریباً دنیا سے ختم ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی کونے میں اس کی نسل موجود ہو، لیکن پھر دوبارہ اس پرندے کو نہیں دیکھا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کیرولینا پیرٹ کی۔ ناظرین، یہ پیرٹ کی کلرفل اور بہت خوبصورت اسپیشیز ہوا کرتی تھی۔ ریسرچر کے مطابق کسی دور میں ان کی تعداد ملینز میں ہوا کرتے تھے اور یہ کھانے میں فروٹ وغیرہ کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ کوکویسپولر نامی ایک پودے کی بیج کھاتے تھے۔ یہ بیج زہریلی ہوا کرتے تھے۔ ان کو کھانے کے بعد یہ پرندے ٹاکسک ہو جاتے تھے اور جو بھی جانور ان کو کھاتا تھا وہ بھی مر جاتا تھا، اور تقریباً کٹس ان کو زیادہ شوق سے کھاتی تھی، لیکن اس کے کھانے کے بعد وہ بھی مر جاتی۔ اس طرح اس پرندوں کی تعداد میں کمی ہو گئی۔ اس کے علاوہ 19ویں صدی میں لوگ ان کا شکار بہت زیادہ کرنے لگے۔ ریسرچر کے مطابق یہ دنیا میں اس پرندے کی آخری تصویر ہے۔ اسے بھی اس پنجرے میں رکھا گیا تھا جس میں پیسنجر پیجن تھا۔ لوگوں کے مطابق اس کے بعد اس پرندے کو کبھی نہیں دیکھا۔ اب بات کرتے ہیں تیلوسائن کی۔ انہیں ٹائیگر بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ٹائیگر کی فیملی میں سے نہیں ہے۔ اصل میں یہ ڈاگس کی طرح دکھائی دیتے تھے اور اس کی باڈی پر ٹائیگر کی طرح نشان بھی ہوتے تھے، لیکن نہ ہی یہ ڈاگس تھے اور نہ ہی ٹائیگر، بلکہ یہ مارسوپیل تھے۔ مارسوپیل اس میملز کو کہا جاتا ہے جن کے بچے شروع سے ماں کی پونچھ میں رہتے تھے۔ یہ اپنے سے چھوٹے اینیمل کا اکیلے میں شکار کرتے تھے۔ یہ آسٹریلیا اور تسمینیا میں پائے جاتے تھے۔ اصل میں یہ کنگ نامی ڈاگ کی ایک پرانی پیڑ تھی۔ یہ ڈاگز آسٹریلیا میں قدرتی طور پر نہیں پائے جاتے تھے، بلکہ ان کو آسٹریلیا میں لایا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اینیمل 300 سال پہلے ہی آسٹریلیا سے ختم ہو گیا تھا۔
اور جو پاپولیشن تسمینیا میں بچی تھی ان کو بھی شکار کر کے مار دیا گیا۔ اب اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے مطابق یہ اس کی آخری فیمل تائلاسائن کی ہے، جو 1936 میں ایک زو میں اچھے ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے یہ مر گئی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں گولڈن ٹاٹ کی۔ یہ اینیمل ایک ہی بار پوری دنیا میں صرف کوسٹاریکا کے جنگلوں میں ملتے تھے۔ ان کا کلر بہت زیادہ برائٹ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتے تھے۔ ویسے ٹاٹ اور فراق دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ اس اینیمل کو 1966 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ جب 1987 میں ان کی پاپولیشن کاؤنٹ کی گئی تو وہ بالکل نارمل تھی، لیکن یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی آخری گروپ تصویر تھی۔ اس کے بعد 1988 میں جب دوبارہ سے ان کی پاپولیشن کاؤنٹ کی گئی تو صرف 10 سے 11 گولڈن ٹاٹس ملے، اور جب 1989 میں ایک بار پھر سے ان کی پاپولیشن کاؤنٹ کی گئی تو صرف اور صرف ایک میل گولڈن ٹاٹ ملا، جس کے بعد کافی تلاش کرنے کے بعد 2004 میں کہا گیا کہ ان کی نسل دنیا سے ختم ہو گئی۔ ریسرچر کے مطابق ان کو کوئی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت تیزی سے ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اوبل ہارٹ بیسٹ کی۔ یہ ہارٹ بیسٹ کی سب سپیشیز میں سے ایک جانور تھا۔ ان کو سب سے مختلف ان کا کلر بناتا تھا، جو ریت کی طرح کا ہوتا تھا، اسی لیے یہ ناردرن افریقہ کے ریگستان میں آسانی سے چھپ جایا کرتے تھے۔ ان کا شکار سب سے زیادہ باربری لائن کرتا تھا۔ 1830 کے بعد ان کا بہت زیادہ شکار کیا جانے لگا، جس کی وجہ سے ان کی نسل دنیا سے ختم ہو گئی۔ 1917 میں 15 بوبل ہارٹ بیسٹ کو دیکھا گیا، اور جس نے دیکھا تھا وہ ایک شکاری تھا۔ اس نے 12 اینیمل کو مار لیا اور باقی 3 اینیملز بچ گئے۔ یہ اس اینیمل کی آخری تصویر ہے۔ اس تصویر کو پیرس کے زو میں 1930 میں کھینچا گیا تھا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس اینیمل کی۔ ارجنٹینا میں ایک آدمی اپنی کھیتوں میں گھوم رہا تھا تو اچانک اس کی نظر ایک چیز پر پڑی تھی۔ یہ چیز دیکھنے میں گول لگ رہی تھی، لیکن جب آس پاس کے لوگوں نے اس سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز ایک انڈے کی مانند نظر آ رہی ہے، اور اتنا بڑا انڈا ڈائناسور کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب سائنسدانوں کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ڈائناسور کا انڈا نہیں بلکہ ایک جانور کا شیل ہے، اور یہ شیل ایسے جانور کا ہے جس کی نسل اس وقت تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ آج سے 10,000 سال پہلے زمین پر ہوا کرتے تھے، جن کو کلیکٹوڈون کہا جاتا تھا۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ 10,000 سال گزرنے کے بعد بھی اس جانور کا یہ شیل آج بھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہ جانور اس شیل کا استعمال اپنی حفاظت کے لیے کرتے تھے، جس طرح کچھوا کرتے ہیں، لیکن جب اس شیل کا وزن کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا وزن تقریباً 1100 کلو گرام ہے، جس سے دیکھ کر سائنسدان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ذرا سوچئے کہ جس جانور کا شیل اتنا وزنی ہو تو اس جانور کا خود کا وزن کتنا زیادہ ہوگا، اور وہ سائز میں کتنا بڑا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوقات، جو اتنے بڑے بڑے مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے۔ کچھ ایسی بڑی مخلوق اب بھی موجود ہے، تو بندہ سوچئے کہ یہ جانور اور یہ حشرات اور یہ چیزیں اتنی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔